بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madni channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Sham. In this program, we are going to learn about Islamic knowledge and new things. So let's begin our program with the Fazilat of Durood Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ تم مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھو، قیامت کے دن میں تم سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں درود پاک کی فضیلت دہرا دیتا ہوں۔ جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک انفارمیٹیو بات بتاتا ہوں۔ ہمارے پیارے امیر اہل سنت نے ایک رسالہ بنایا ہے جس میں درود پاک کے بارے میں فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں اور درود پاک کے بارے میں کچھ انفارمیشن دی ہوئی ہے، وہ 15 پیجز کی ہے، تو آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس سے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت اور ترجمہ۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ولل
يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ترجمہ کنز العرفان. چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ پسند کیا، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی سے پہلے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محب بھائی آپ ریپیٹ کر دیں، جو پچھلی گھڑی جو لفظ ہے وہ ریپیٹ کر دیں، بے شک والا. اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکی اور مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. تو پیارے بچوں، آج کا سوال کر لیتے ہیں. آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے عید کے نماز کے لیے کتنی اذانیں دی جاتی ہیں؟ بتائیے عید کی نماز کے لیے کتنی اذانیں دی جاتی ہیں؟ تو پیارے بچوں، اپنے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے انس بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انس بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. انس بھائی آج آپ کون سے کلام کی تیاری کر کے ہیں؟ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. سبحان اللہ. تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی. ان کے کوچے میں گئے تو، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. یا محفل میں میازی نعت جو میں نے پڑھی. آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی. آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی. عاشقان
خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکے اور مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائیں۔ تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شام بچوں کی شام ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کہانی، اور آج کا کہانی ہے لڑائی کے ٹاپک کے بارے میں۔ تو ایک گاؤں میں ایک ریور تھا، اس کے اوپر لوگوں نے ایک برج بنا دیا تھا تاکہ گزرنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ ایک بکری وہاں سے گزری۔ اچھا، وہ جو پل تھا وہ بہت نیرو تھا، بہت پتلا تھا، اس میں سے صرف ایک ہی بندے کی گزر ہو سکتی تھی۔ تو وہاں سے ایک بکری گزر رہی تھی، سامنے سے ایک اور بکری آ رہی تھی۔ یہ دونوں آپس میں بیچ میں آ کر کھڑی ہو گئی، ایک دوسرے سے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور پہلی والی بکری کہنے لگی کہ پہلے میں جاؤں گی کیونکہ میں زیادہ اسٹرانگ ہوں۔ پھر دوسری والی بکری کہنے لگی کہ نہیں، پہلے میں جاؤں گی۔ اسی طرح ان کی بحث چلتی رہی۔ پھر پہلی والی بکری کہنے لگی میں اسٹرانگ ہوں، پہلے میں جاؤں گی۔ دوسری والی بکری کہنے لگی پہلے میں جاؤں گی کیونکہ میں ہی اسٹرانگ ہوں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ وہ جو بکری تھی، ان دونوں کو بہت غصہ آیا، تو ان دونوں کو بہت غصہ آیا تو ان کی لڑائی شروع ہو گئی، اور لڑائی کی وجہ سے وہ دونوں پل سے نیچے گر گئی اور دریا میں گر گئی، اور دریا کی جو لہریں تھیں وہ بہت تیز تھی۔ تو ان کی دریا کی لہروں کی وجہ سے وہ جو بکریاں تھیں وہ گر گئی، اور دریا کی لہروں کی وجہ سے وہ بکریاں بہت بہاتے ہوئے دور چلی گئی اور مر گئی۔ اور کچھ دیر بعد ایک اور بکری کا وہاں سے گزر ہوا، سامنے سے ایک اور بکری آ رہی تھی جیسے پہلے ہوا تھا، اور پہلی والی بکری کہنے لگی پہلے میں جاؤں گی۔ پھر سامنے دوسری والی بکری کہنے لگی نہیں، پہلے میں جاؤں گی۔ اچھا، پہلی والی بکری جو تھی وہ بہت عقل مند تھی، اس نے سوچ سمجھ کے کام لیا اور اس نے سولوشن نکالا۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، لڑائی کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو میں لیٹ جاتی ہوں، آپ میرے اوپر سے چلے جانا اور پل پار کر لینا، پھر میں کھڑی ہو کے پل پار کر لوں گی۔ اسی طرح لڑائی بھی نہیں ہوگی اور ہم دونوں اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں گے۔ تو اب پیارے بچوں بتاؤ آگے کیا ہوا؟ ہوا کچھ یوں کہ وہ بکری لیٹی، پہلی والی بکری لیٹی اور اس کے اوپر سے دوسری والی بکری چلی گئی، اور پہلی والی بکری بھی کامیاب اور دوسری والی بکری بھی کامیاب۔ اسی طرح دونوں کامیاب ہو گئی اور اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئی۔ تو پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ بتائیے، اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں کیا لرننگ ملتی ہے اس سٹوری سے؟ چلیں کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، آپ بتانا چاہیں گے؟ آپ بتائیے اس سٹوری سے ہمیں کیا لرننگ ملتی ہے؟ لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور مل جل کے رہنا چاہیے۔ جی، مل جل کر رہنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں آپ بتائیے اکمل بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جی، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جی، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ جی، ایک سیکنڈ مائک دیجیے، آپ بتائیے۔ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اکثر تو یہ پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ جی، پیار محبت سے رہنا چاہیے، لڑائی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو پیارے بچوں ہمیں اس سٹوری سے یہ سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بالکل بھی لڑائی نہیں کرنی چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ تو آئیے کچھ کالز لیتے ہیں۔ العابدین ذکر راہوں، عید کی نماز میں کوئی اذان
नहीं होती। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। नेक्स्ट कॉल। कोटा से मोहम्मद अहमद रजा अतारी। आज के सवाल का जवाब है अजान नहीं होती। आपने सवाल का जवाब दिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम जमीला है। आज मैं आपको सवाल का जवाब दूंगी। कोई अजान नहीं दी जाती। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है पेट्स कॉर्नर। बच्चों की शान, बच्चों की शान। बच्चों, आज हम जिस एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं उसे शिप ऑफ डिजर्ट यानी सहराई जहाज कहा जाता है। इस पर हम बच्चे सवारी करते हैं और ये हमें बड़े मजे से घुमाता फिराता है। बकरा ईद पर इसकी कुर्बानी भी होती है। जी हाँ, आज हम ऊंट के बारे में बात करेंगे। ऊंट को इंग्लिश में कैमल कहा जाता है और अरबी में जमल कहते हैं। ऊंट अल्लाह पाक की एक अनोखी मखलूक है और कुरान पाक में ऊंट का जिक्र है। बच्चों, ऊंट वो जानवर है जिस पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने सवारी भी की है और खुद अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऊंट की सवारी फरमाई। ऊंट ज्यादातर अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। बच्चों, कैमल ज्यादातर सहराई इलाकों में रहना पसंद करते हैं। ये ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं जिसको कारवान कहते हैं। ये 40 माइल्स पर आवर यानी तकरीबन 65 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इसकी गर्दन लंबी, जबकि ये साइज पे आमतौर पर दूसरे अक्सर जानवरों से बड़ा होता है। ऊंट के पाँव सॉफ्ट और फ्लैट यानी चपटे और चौड़ी शेप के होते हैं। ऊंट का कलर ज्यादातर लाइट ब्राउन या फिर ग्रेश होता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऊंट ने अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मालिक की शिकायत की, इसलिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों की बातें भी समझते हैं। फिर पता है क्या हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मालिक से फरमाया, तुम इससे काम ज्यादा लेते हो और चारा कम डालते हो, इसके साथ अच्छा सलूक करो। हमें भी चाहिए कि हम जानवरों को ज्यादा तंग ना करें और टाइम पर उसको खाना दें। बच्चों, ऊंट तकरीबन 7 फीट तक हाइट रखता है, जबकि इसकी बॉडी का वेट 700 केजी तक होता है। इसकी बॉडी पर स्मॉल या मीडियम साइज का हम्प यानी कोहान मौजूद होता है। यह हम सिर्फ ऊंट या बैल की बॉडी पर ही मौजूद होता है। बच्चों, हम्प्स या कोहान बॉडी के ऐसे पार्ट यानी हिस्से को कहते हैं जहां फूड से हासिल होने वाले फैट्स को स्टोर किया जा सकता है। पर बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊंटनी भी थी जिसका नाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्वा रखा। ऊंट को अगर कुछ दिनों तक खाने के लिए प्रॉपर फूड न मिले तो स्टोर किए हुए फैट से अपनी ग़िज़ा को पूरा कर सकता है। ऊंट 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो टाइप जिनकी बॉडी पर 2 हम्प्स मौजूद होते हैं, जबकि एक टाइप ऐसी है जिसकी बॉडी पर सिर्फ एक हम्प्स मौजूद होता है। जिनकी बॉडी पर 2 हम्प्स मौजूद होते हैं वो अफ्रीका, जबकि एक हम्प रखने वाले ऊंट ज्यादातर सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। बच्चों, हर चीज अल्लाह पाक का जिक्र करती है, चाहे जानवर हो या दरख्त। इसी तरह ऊंट भी अल्लाह पाक का जिक्र करता है। बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही हैरान की वाली बात बताता हूँ। वो ये कि ऊंट अपने बुलबुलाने में कहता है, जिसका तर्जुमा ये है यानी मेरे लिए अल्लाह पाक ही काफी और वही मेरा कारसाज यानी काम बनाने वाला है। देखा प्यारे बच्चों, ऊंट भी अल्लाह पाक का जिक्र करता है। हमें भी इसी तरह के कलमात कहने चाहिए जिसमें अल्लाह पाक का जिक्र हो, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, ऊंट का बच्चा अपनी पैदाइश के बाद कुछ ही घंटों में चलना शुरू कर देता है, जबकि बर्थ के वक्त इसकी बॉडी पर कोहान मौजूद नहीं होते। ये जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये हम्प्स इनकी बॉडी पर आ जाते हैं। ऊंट की लॉन्ग आई लैशेस यानी लंबी पलकें होती है और उसके कानों के पास मौजूद मोटे बाल होते हैं। आंखों और कानों पर ये घने बाल सहारा में ऊंट की आंखों और कानों की रेत के जर्रात से हिफाजत करते हैं। ऊंट की बॉडी पर इतने ज्यादा हेयर्स मौजूद होते हैं जो इसकी बॉडी को दिन के वक्त गर्मी जबकि रात के वक्त ठंडक से बचाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऊंट की एवरेज एज 40 से 50 इयर्स तक होती है। प्यारे बच्चों, कियामत के दिन हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊंटनी पर सवार होकर मैदान महशर में तशरीफ लाएंगी। ऊंट को ट्रैवलिंग और कारोबारी मकसद के लिए सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा ऊंटनी से प्योर मिल्क हासिल किया जाता है जो बहुत शफा रखता है, जबकि इसका गोश्त भी खाया जाता है और इसकी स्किन से लेदर भी बनाया जाता है। देखा बच्चों, ऊंट कितना प्यारा जानवर है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आपने देखा ऊंट का कितना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और ऊंट को जब पाला जाता है उसमें से दूध भी हासिल होता है और उसका दूध बहुत शिफा वाला होता है और ऊंटनी से दूध हासिल होता है। और जब जो ऊंट होता है उसकी एज तकरीबन 50 या 40 तक होती है।
پیارے بچوں میں آپ لوگوں سے پوچھوں اونٹ کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے اکمل بھائی. اونٹ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جی اونٹ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو پالنے سے ہمارے پتہ ہے اونٹ ہمارے پیارے اللہ پاک کا ذکر بھی کرتا ہے. اونٹ بتاؤں کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کسی میں سے پتہ ہے اونٹ کے کتنے قسم ہوتے ہیں؟ کتنے سارے اونٹ ہوتے ہیں آپ بتائیے. 3 قسم کے اونٹ ہوتے ہیں. جی 3 قسم کے اونٹ ہوتے ہیں. یہ پتہ ہے کہ اونٹ 3 قسم کے ہوتے تو ہیں لیکن وہ ہوتے کون سے ہیں؟ کتنے کوہان ہوتے ہیں, کتنے ہمس ہوتے ہیں؟ کسی کسی کے اونٹ پہ 2 کوہان ہوتے ہیں, کسی کسی کے 1 کوہان ہوتا ہے. جی کسی کسی کے 2 کوہان ہوتے ہیں یعنی ہمپس, اور کسی کسی کے 1 کوہان ہوتا ہے. جیسے بیل ہوتا ہے, اس کے جو بیل ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی 1 کوہان ہوتا ہے. اور کوئی بتائے گا کہ اونٹ کیا مطلب جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں کوہان ہوتا ہے اس کے اوپر؟ آپ بتائیے. نہیں ہوتا نا. جی اونٹ جب پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس کا کوہان نہیں آتا. اور آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی اونٹ کتنی خوبصورت ہوتی ہے. اور چلیں کچھ کالز لیتے ہیں. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے, میں شاہپور جانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میں پیارے پیغمبر بھائی آج کے سوال کا جواب دے کے عید کی نماز کے لیے آزان نہیں جاتی. ہم سب کو تیرا چینل مدنی چینل اللہ خیرہ. آمین آمین. ہمارا کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. نیکسٹ کال. میرا نام اویس عادل ہے, میں لالا موسیٰ سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور سوال کا درست جواب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. تو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں آپ کو میگنیٹک وال نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ کچھ میگنیٹس ہیں. تو ان میگنیٹس کی مدد سے میں کسی بچے کو چوز کروں گا اور وہ میگنیٹک وال پہ میگنیٹس پھینکے گا اور جس سٹی پہ جائے گا, جس جگہ پہ جائے گا, وہ ہمارے اکمل بھائی اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں گے. چلیں آپ آ جائیے. چلے ایک اور بار کر لیتے ہیں, یہ والا چھوڑ دیں. چلے دوبارہ کر لیتے ہیں. آپ کوشش کریں جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پھینکیے گا, صحیح ہے؟ ایک بار چلے کوئی بات نہیں, آپ آ جائیے, آپ پھینکیے گا. اسلام آباد کے قریب چلا گیا اور چلے اسلام آباد کے بارے میں ہمارے اکمل بھائی کچھ انفارمیشن دیں گے. جی ہاں, تو پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں ایک میگنیٹ چپکا ہوا ہے, اس کے بارے میں ایک ولی اللہ ہیں, اس کے بارے میں آپ کو ایک انفارمیشن دوں گا. پیارے بچوں پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں مشہور ولی اللہ امام بری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے. آپ چکوال میں پیدا ہوئے. آپ کا اصل نام عبداللطیف ہے جبکہ امام بری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہوئے. آپ نے کشمیر, بغداد, مصر, دمشق اور ان کے علاوہ کئی اور ملکوں میں بھی سفر کیا. آپ نے اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر گزاری. آپ نے کئی کافروں کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں مسلمان بھی بنایا. آپ کا مزار اسلام آباد میں ہے جہاں لوگ برکتیں حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمیں ورلڈ میں اسلام آباد مشہور شہر کے بارے میں کچھ انفارمیشن دی. اچھا آپ ایک اور لائن ریپیٹ کر دیجیے گا, امام بری سرکار کا لائن ریپیٹ کر دیجیے. آپ
पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मशहूर वलीउल्लाह हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और ये वाला भी आप वर्ड बोल दे, शाह अब्दुल लतीफ़, ये जो होगा शायद। आपका असल नाम शाह अब्दुल लतीफ़ है, जबकि जी, और इमाम बरी आपका नाम असल नाम शाह अब्दुल लतीफ़ है। और प्यारे बच्चों, आप देखा आपने हमें इस्लामाबाद के बारे में कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली और वहाँ के बुजुर्गान दीन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई। जज़ाकल्लाह खैर अकमल भाई, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमें इन्फॉर्मेशन दी। तो कुछ कॉल्स लेते हैं। मेरा नाम अब्दुल हन्नान। ईद की नमाज में कोई अजान नहीं होती। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम हुनैन रज़ा है। आज के सवाल का जवाब है, ईद की नमाज में कोई अज़ान नहीं होती। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद शहद अंसारी है। मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुझे अपनी चैनल हमारा मदनी चैनल। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उमैद दुआ है। मैं शापुर जाना से पढ़ रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है कि ईद की नमाज पे आज़ान नहीं दी जाती। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इशाम है। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है, ईद की नमाज में कोई अजान नहीं दी जाती। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और प्यारे बच्चों, इसी तरह आइए कुछ नारे लगा लेते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह है दो सना सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। तो प्यारे बच्चों, आइए कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। पहला सवाल है कि प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम बताइए। आप बताइए। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जज़ाकल्लाह खैर, आपने जवाब बताया और सवाल रिपीट कर देता हूँ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम क्या है और कौन बताएगा? आप बताइए। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। रदी होता है, रजी नहीं होता। सही, रदी, रदी अल्लाह। नेक्स्ट टाइम आप ख्याल रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। चले, दूसरा सवाल है कि एक रकात में कितनी मर्तबा सजदा करते हैं? आप बताइएगा। आपका नाम क्या है? जी, अब्दुल मन्नान। माइक में बताइए। अब्दुल मन्नान। जी, अब्दुल मन्नान भाई, सवाल ये है कि एक रकात में कितनी मर्तबा सजदा किया जाता है? दो मर्तबा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज तो बड़े दुरुस्त जवाब मिल रहे हैं। तीसरा सवाल है कि वज़ू का आखिरी फ़र्ज़ बताइए। बताइए, वज़ू का आखिरी फ़र्ज़ क्या है? अब बताइए। टखनों समेत दोनों पाँव धोना। जी, टखनों समेत दोनों पाँव धोना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल है कि तेल लगाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? आप बताइए। तेल लगाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए तेल लगाने। जी, तेल लगाने से पहले
بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے. ایک بار پڑھ بھی لیتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ, کوئی اچھی کام کرنے سے پہلے, ہر اچھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. 5واں سوال ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے پہلے کون سا پاؤں رکھا جاتا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے پہلے کون سا پاؤں رکھا جاتا ہے, رکھنا چاہیے؟ آپ بتائیے گا. گھر میں داخل ہونے سے پہلے سیدھا پیر رکھنا چاہیے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے کہ ایک دن میں مسلمان پر 5 بار کیا فرض ہے؟ ایک دن میں مسلمان پر 5 مرتبہ کیا فرض ہے؟ آپ بتائیے. ایک دن مسلمان میں 5 نمازیں فرض ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے, 5 نمازیں فرض ہے. بقرہ عید سال میں کتنی مرتبہ آتی ہے؟ 1 مرتبہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ ڈے کس شہر میں ہوئی تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برتھ ڈے کس شہر میں ہوئی تھی؟ برتھ ڈے, برتھ, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برتھ کس شہر میں ہوئی تھی؟ کون بتانا چاہے گا؟ اور چلیں آپ بتائیے. آپ بتائیے گا. مکے میں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے, قربانی سال میں کتنی مرتبہ واجب ہے؟ قربانی سال میں کتنی مرتبہ واجب ہے؟ آپ بتائیے اکمل بھائی. 1 مرتبہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. لیکن آخری سوال ہے, کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ یہ تو بڑا آسان ہے. آپ بتائیے. کھانا سیدھا ہاتھ سے کھانا چاہیے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ہمارا ایک نعرہ بھی ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ والا ہے. پیارے بچوں, اسماعیل بھائی سے ایک بہت ہی خوبصورت کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سنتا گنگی مانگنے والا تیرا نہیں سنتا گنگی مانگنے والا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے.
جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت دے، مکہ اور مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کلام سنایا۔ پیارے بچوں، اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا۔ انشاءاللہ ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں نئے انداز کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سوال کا جواب بتا دیتا ہوں۔ سوال کا درست جواب ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی اذان نہیں ہوتی، عید کی نماز کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔ پیارے بچوں، اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔